کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پھولوں کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں سجی تھیں اور عروسی پلنگ پر سرخ گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے کونے میں نیلوفر عروسی جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ مہندی سے سجے تھے، آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی، لیکن ان میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تیر رہی تھی۔ عمر صرف 18 سال تھی اور زندگی کے اس نئے موڑ پر دل جیسے بار بار دہلا جا رہا تھا۔ کاش میں غریب نہ ہوتی تو شاید آج میرے ہاتھ میں ڈگری ہوتی، مہندی نہیں۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی۔ امی نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا واقعی ہو جائے گا؟ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ نیلوفر نے پلکیں اور بھی جھکا لیں۔ اندر داخل ہونے والے قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسد خان اندر داخل ہوا، قدم تھوڑے سست اور محتاط تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر نیلوفر پر پڑی وہ یکدم اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ میری دلہن؟ اسد کی نگاہ میں حیرت اتر آئی۔ وہ ایک باروب سنجیدہ مرد تھا جس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ اس کو ایک ہی خیال تھا کہ اس کی ماں بہن اس کے لیے کوئی میچور سمجھدار عورت پسند کریں گی، مگر اب سامنے ایک کم عمر سہمی ہوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ حیرانگی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ اتنے سال شادی کے انتظار میں اس نے گزار دیے تھے ایک اچھی لائف پارٹنر حاصل کرنے کے لیے، اور اب سامنے کے حال دیکھ وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ لڑکی کا وجود دھان پان سا تھا، اسی لیے وہ مزید کم عمر لگ رہی تھی۔ چند لمحے ہی وہ اپنی جگہ پر ساکن ہی رہا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کا دل بدلنے لگا تھا۔ اگر لڑکی چھوٹی ہے تو بھی کیا ہوا، بیوی تو ہے، نکاح ہو چکا ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر اسے پیار سے ہینڈل کیا جائے تو وہ اس کی باتیں سمجھ سکتی ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا تاکہ اپنی موجودگی ظاہر کر سکے۔ السلام علیکم، اسد نے آخر کار دھیمے لہجے میں کہا۔ نیلوفر نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں، پھر نظریں جھکا لیں۔ وعلیکم السلام۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو بے قابو سی لگ رہی تھیں، اور ایک نئی شروعات جو ان دونوں کے بیچ خاموشی سے اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں فقط ہوا کا ہلکا سا جھونکا محسوس ہو رہا تھا، اور نیلوفر کی بے چینی جیسے کمرے کی فضا میں گم ہو رہی تھی۔ اسد خان نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر بستر کی طرف بڑھا۔ وہ نیلوفر کے قریب جا کر بیٹھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا نیلوفر نے بے ساختہ خود کو تھوڑا پیچھے کر لیا۔ اس کے جسم کی وجہ گھبراہٹ اور درمیان کی بڑھتی ہوئی دوری کو محسوس کر کے اسد کی نگاہوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس کا پیچھے کھسکنا اس کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنا آپ جانے کیوں ایک چور سا محسوس ہوا تھا، اسی لیے وہ فوراً خود کو سنبھال کر بولا تھا، اتنا بھاری دوپٹہ اوڑھ کر کیوں بیٹھی ہو؟ دوپٹہ ہٹا دو، گرمی ہو رہی ہے۔ اسد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر اس کی آواز میں ایک نرم لہجہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو اس انداز میں مخاطب کر رہا تھا تاکہ وہ تھوڑی ریلیکس ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ اپنے رشتے کا آغاز کریں۔ لیکن یہاں تو معاملات ہی الٹ لگ رہے تھے۔ نیلوفر نے سر نفی میں ہلایا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ہمت نہ کر پا رہی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ چند لمحے وہ اس کے دھان پان سے وجود کو ہی دیکھتا رہا تھا، اور پھر جان بوجھ کر ہنستے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر نیلوفر کے بدن میں مزید لرزہ آ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ مزید پیچھے ہو گئی۔ اسد خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصہ آیا مگر پھر وہ نرم ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ چاہ کر بھی وہ اپنی خفت چھپا نہیں پایا تھا، اسی لیے شکوہ کر بیٹھا تھا۔ نیلوفر نے ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اپنے گھونگھٹ کو اٹھا دیا۔ اس کا شکوہ سن وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کمرہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نیلوفر کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی کا مخلوط سمندر تھا، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک نرم سا راز چھپا تھا جو اسد کو لمحہ بہ لمحہ اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس کا خوبصورت منموہنی چہرہ دیکھ وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی معصومیت کہیں نہیں دیکھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، گلابی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ، وہ لڑکی دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نیلو کی آواز نے دونوں کے درمیان موجود سکوت کو توڑا تھا۔ وہ اسد کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نیلوفر کی آواز اس لمحے بہت نرم، بہت سنجیدہ تھی۔
اس کی نگاہیں اسد سے ملیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے بدلتے ہوئے رنگ وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ انجانے میں اس کی نظر اب جھک چکی تھی، شرم سے وہ دوہری ہو رہی تھی۔ اسد نے گہری سانس لی اور پھر اپنے الفاظ میں کچھ اور نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، حکم کریں بیگم صاحبہ، آپ کی ہر بات قبول ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور پھر ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس نے نیلوفر کے ہاتھ کو پیار سے تھام کر نرم الفاظ میں کہا، تم چھوٹی ہو مجھے پتہ ہے، اس لیے تمہیں بہت پیار سے ہینڈل کروں گا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ شوہر ہوں تمہارا، تم سے محبت کروں گا۔ کوئی بات اگر پریشان کر رہی ہے تو تم بولو، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے معلوم ہے عورت کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر آ جانا ان کو ہمیشہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، میں بھی تو پردیس رہا ہوں، لیکن تم بالکل پریشان نہیں ہو۔ تمہارا شوہر تمہارے پاس ہر وقت ہوگا، تم سے پیار کرے گا، تمہارے لیے ہر وہ کام کرے گا جو تم چاہتی ہو۔ بس ایک بار مجھے بتاؤ، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے جو تم اتنی زیادہ ٹینس ہو رہی ہو؟ نیلوفر اس کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، جیسے دل کی باتیں کہنے کا ارادہ کر چکی ہو، لیکن زبان پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ اسد کی اتنی محبت بھری باتیں سن کر اسے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اپنی زبان کو بند ہی رکھا جائے، لیکن جانتی تھی کہ اگر مروت میں رہ گئی تو کبھی بھی اپنی کیفیت سمجھا نہیں پائے گی۔ اسی لیے وہ خود کو دل ہی دل میں تیار کر رہی تھی، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی خطا ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ جب آپ کو کوئی محبت دے رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اس کی محبت کو ٹھکراؤ، اس کی محبت کو مت ٹھکراؤ، کیونکہ جب میں نعمت چھین لیتا ہوں تو پھر تم تڑپ اٹھتے ہو۔ اسد نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں سوالیہ نظروں سے جھانکنے لگا۔ نیلوفر کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے بتاتی کہ اس کے اندر کس قدر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، اور آخر کار نیلوفر نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف رخ کر کے کہا، سائیں، میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گی، میں آپ کو آج اپنے دل کی بات بتاؤں گی۔ حالانکہ اماں نے مجھے منع کیا تھا، لیکن میرا ماننا ہے کہ جو آپ کے دل میں آئے وہ ضرور بولنا چاہیے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں اس رشتے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہوں۔ اس کے الفاظ میں اتنی بے بسی تھی کہ اسد کا دل کچھ لمحوں کے لیے تیز دھڑکنے لگا۔ اسد نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بہت نرمی سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، کوئی بھی لڑکی شادی کی رات ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی، تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور میں ہوں نا تمہارے لیے۔ اسد کا لہجہ نرم تھا، جیسے وہ اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیلوفر نے آنکھیں جھکا لیں اور پھر دھیمی آواز میں کہا، پلیز میری بات مکمل ہونے دیں۔ اسد خاموش ہو گیا تھا، ایک عجیب سی خفت اسے ہونے لگی تھی۔ وہ مزید بولی، غریب ہونا بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، میرے ماں باپ کبھی بھی میری شادی اتنی کم عمری میں نہیں کرتے، لیکن آپ کی بہنوں کی وجہ سے مجھے رخصت ہونا پڑا۔ نیلوفر کے الفاظ میں غم تھا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو کر بات کر رہی ہو۔ اسد نے اس کی باتوں کو سن کر گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولا، کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مقصد نہیں سمجھ پایا۔ بہنوں کے ذکر پر وہ اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ نیلوفر نے سر جھکایا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر یکدم بولی، ہم نے آپ کی فیملی سے کچھ قرض لیا تھا جو ہم واپس نہیں دے پا رہے تھے۔ آپ کے گھر والے ہم سے بار بار مانگ رہے تھے، لیکن جب بابا نے صاف منع کر دیا تو انہوں نے قرض کے بدلے میرا رشتہ مانگ لیا اور زیادہ پیسے دینے کی بھی لالچ دی۔ اسی لیے میرے بابا مان گئے۔ ایسی غریبی میں اگر کوئی سامنے سے بیٹی کا رشتہ اور موٹی رقم دے تو بھلا کون انکار کرتا ہے؟ بابا نے بھی جھٹ ہاں کر دی۔ اسد کے چہرے پر شکوک کی لہر دوڑ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نیلو کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی بہنوں پر خود سے زیادہ اعتبار تھا۔ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی تھیں، مگر سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کا درد سمجھنا بھی اس پر لازم تھا۔ نیلوفر اپنی بات مکمل کر کے سر جھکا چکی تھی۔ چند لمحے کمرے میں سکوت طاری رہا تھا اور پھر اسد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری بہنوں نے یہ رشتہ اس طرح کیا ہے۔ اگر مجھے ایک بار بھی پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی یہ رشتہ اس طرح نہیں ہونے دیتا۔ نیلوفر، مجھے واقعی سچے دل سے افسوس ہے۔ میں اس سب کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری تکلیف کم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولی تھی، پلیز مجھے کچھ وقت دے دیں،
میں ابھی کسی بھی چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے آج کی رات میاں بیوی کے درمیان کیسا تعلق بنتا ہے، لیکن میں چاہ کر بھی خود کو ان سب چیزوں کے لیے راضی نہیں کر پا رہی۔ میرا دل دماغ بالکل قابو میں نہیں ہے۔ جب میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے اپنا آپ بکاؤ میں افسوس ہو رہا ہے۔ میں مانتی ہوں غلطی میرے بابا کی ہے، انہیں اس طرح کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیسوں کے لالچ میں اندھے ہو کر بیٹی کو کسی کے ساتھ بھی نہیں باندھنا چاہیے تھا، مگر میں اب بے بس ہوں۔ پلیز میری مدد کریں اور مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ابھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتی، مجھے وقت درکار ہے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو آپ کا حق دینے سے قاصر ہوں۔ اسد کا چہرہ اس کی بات سن کر سخت ہو گیا تھا۔ ہر لڑکے کی طرح اس کے دل میں بھی ارمان تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارے، لیکن بیوی کے تو انداز ہی بدل گئے تھے۔ وہ یکدم سخت لہجے میں بولا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ اس کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی تلخ لہجہ اپنانے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اگر میری بہنوں نے تمہارے باپ کو رشتے کے لیے پیسے دیے ہیں، قرض معاف کیا، تو کیا تم بیوی کا حق ادا نہیں کرو گی؟ یہ تو تم پر لازم ہونا چاہیے کہ تم جھک کر رہو۔ اسد کی آواز میں ایک اصرار تھا، لیکن ساتھ ہی ایک گہرا دکھ بھی تھا، جیسے وہ اس کی وضاحت دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیلوفر نے سنا اور اس کی آنکھوں میں نمکین نمی آ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی، جیسے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے گی۔ پلیز ایسا مت کریے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شوہر مجازی خدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ وقت دے دیں پلیز، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اپنی بہنوں کو کچھ نہیں بتانا کہ میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں، مگر مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ میں اتنی جلدی کسی بھی اجنبی کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ اسد کا دل اس کی حالت کو دیکھ کر نرم پڑا۔ چند لمحے وہ اس کو ہی دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، اسد نے کہا اور اس کے ہاتھوں پر ایک نرم سی گرفت کی۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام کرو۔ دل اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ اسے نیلو کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا، جیسے اسد کی باتوں نے اس کی بے چینی کو کم کیا ہو۔ اس کے اندر کی پریشانی کچھ حد تک کم ہو گئی تھی۔ اسد نے ایک آخری بار اس کی طرف رخ کیا، پھر کھڑا ہو کر بولا، تم آرام کرو، میں باہر جاتا ہوں۔ نیلوفر نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائیں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سوالات تھے، مگر دل میں ایک چھوٹی سی امید بھی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ چند لمحے وہ ایسے ہی سن بیٹھی رہی تھی، اور پھر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اسد خان سیدھا چھت پر آیا تھا تاکہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے ابال کو کچھ وقت کے لیے تھما دے۔ آسمان پر چاندنی کی ہلکی سی روشنی تھی اور رات کا سکون ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ نکالا اور جلاتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس کا دماغ ابھی تک رات کی باتوں میں گم تھا۔ نیلوفر کی کم عمری اور غیر پختگی نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یعنی اتنی محبت کے بعد اتنا وقت گزار کر میں نے یہ سب کچھ کیا، اور یہ لڑکی؟ اس نے دل میں کہا، پھر سگریٹ کا دھواں باہر نکالتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ پردیس میں گزارے لمحے وہ 10 سال اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند گھوم گئے تھے۔ فیملی سے دور، محنت میں غرق اور خوابوں کے پیچھے دوڑتا رہا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ جب وہ واپس آئے تو اس کی ماں اور بہنیں اس کے لیے ایک سمجھدار، مضبوط اور پختہ لڑکی چنیں، جو اس کی زندگی کے گھٹن راستوں کو سمجھ سکے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکے، اس تمام تھکن کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ لیکن اب وہ لڑکی جو اس کی تقدیر کا حصہ بنی تھی، نہ عقل والی تھی، نہ تجربے کی حامل، اور نہ ہی اس کی عمر اتنی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو ٹیشو سے صاف کیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ کیا میری محنت کا یہ صلہ تھا؟ وہ اندر سے مخموم تھا، اور دل میں ایک دکھ تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں نے اس کے لیے کیا منتخب کیا۔ شاید مجھے ان سے کھل کر بات کرنی چاہیے، اس نے کہا، لیکن کیا وہ میری بات سمجھ پائیں گی؟ اس نے سگریٹ کی آخری چٹکی کا دھواں باہر نکالا اور نظریں جھکائیں۔ دل میں ایک بے یقینی کی لہر تھی۔ جس طرح وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا، دوسری جانب بھی کچھ ایسے ہی حال تھے۔ نیلوفر جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نم تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل کی حالت بہت پگھلی ہوئی تھی، جیسے کوئی بادل ٹوٹ کر برس رہا ہو۔ وہ یکدم بولی، یا اللہ، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری کمزوریوں کو معاف کر دے۔ میں نے بہت غلط کیا،
وہ روتے ہوئے آنکھیں بند کیے دعا کر رہی تھی۔ اس کا دل اتنے دکھ سے بھرا ہوا تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کمزوریوں سے نجات دے، میری بیوقوفی سے مجھے بچا لے، میری نادانی کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو تکلیف دے بیٹھی۔ یا اللہ، میری خاموشی نے اس کو زخمی کیا، میرے لیے ان کے دل میں نفرت نہ ڈال، ان کے دل میں صرف محبت اور سمجھ بوجھ ہو۔ یا اللہ، میری دعا سن، مجھے اپنی ہدایت دے۔ نیلوفر نے اپنا ماتھا زمین پر جھکا لیا۔ اللہ پاک، میں تجھ سے طلب کرتی ہوں، مجھے صحیح راستہ دکھا، مجھے وہ طاقت دے کہ میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ بہتر طریقے سے گزار سکوں۔ یا اللہ، مجھے وقت دے تاکہ میں اس رشتے میں اپنی جگہ بنا سکوں، تاکہ میں ان کی توقعات پر پورا اتر سکوں اور وہ میرے ساتھ سمجھداری سے پیش آئیں۔ یا اللہ، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، مجھے کچھ وقت دے۔ اللہ، میرے شوہر کا دل نرم کر، ان کے دل میں میرے لیے کوئی کینہ نہ ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مجھے صرف تجھ سے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ واقعی شرمندہ تھی، اس کا اپنا دل بھی یہ سب کر کے مطمئن نہیں تھا، مگر اب وہ خود کو بے حد مجبور محسوس کر رہی تھی، چاہ کر بھی وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جتنی محبت اور پیار سے اسد نے اس سے بات کی تھی، اسے اب تکلیف ہو رہی تھی کہ کاش وہ اپنا رویہ اسد کے ساتھ اچھا ہی رکھتی۔ زیب النساء بیگم کے کمرے میں رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بستر پر وہ پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف سرسوں کے تیل کی خوشبو سے ان کا جسم مہک رہا تھا اور دوسری طرف بیٹیوں کی موجودگی سے کمرہ مزید بھر گیا تھا۔ دونوں بیٹیاں، مہوش اور جنت، ان کے پاس بیٹھی تھیں اور چہرے پر مختلف جذبات تھے۔ مہوش چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بات پر گہری فکر میں ہو۔ چند لمحے گزرے تھے اور سکینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دونوں بہنیں بیک وقت اس کی طرف ہی متوجہ تھیں، جو آتے ہی یک دم بولی تھی، ارے تم لوگوں کو پتہ ہے، میں نے اسد بھائی کو چھت پر جاتے دیکھا ہے، لگتا ہے اس چھوٹی ہیروئن نے بھائی کو ان کا حق نہیں دیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو غلط بات ہے۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم اپنے بھائی کے سکون کے لیے اس لڑکی کو بیاہ کر لائے تھے، لگتا ہے بہت ہی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی۔ سکینہ کی بات سن کر کمرے کا ماحول اچانک ہی بدل گیا۔ زیب النساء بیگم اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جس پر رشتہ ہو رہا تھا انہوں نے اس رشتے کے لیے منع کیا تھا کہ بچی چھوٹی ہے، رہنے دو، لیکن وہ تینوں ہی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھیں کہ لڑکی لائیں گے تو اپنے بھائی کے لیے نازک سی، اور اب انہیں بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ مہوش سکینہ کی بات سن کر بے اختیار سخت لہجے میں بولی تھی، یہ گاؤں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اس کا دماغ تو میں صبح درست کروں گی، آئندہ کے بعد اپنی اوقات میں رہے گی، فی الحال ابھی میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں۔ پتہ نہیں اس منحوس لڑکی نے اسے کیا کہا ہوگا جو وہ اس وقت چھت پر جا رہا ہے۔ سکینہ نے بھی سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ جنت اس دوران بالکل خاموش تھی، وہ ویسے بھی ان معاملات میں کم ہی بولتی تھی۔ اپنے بچوں اور شوہر میں وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ میکے میں اس کا بہت کم ہی آنا جانا ہوتا تھا، لیکن اس کے برعکس مہوش اور سکینہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتی تھیں۔ مہوش فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنے بھائی کو پرسکون کر سکے یا پھر بھڑکا سکے۔ چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اس کے ارادے کافی خطرناک تھے۔ اکلوتے بھائی کے لیے اس نے بہت چن کر دلہن پسند کی تھی اور اب اسی دلہن سے وہ تمام مطالبات پورے کروانا چاہتی تھی۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ چھت پر آ گئی تھی۔ سامنے ہی اسے اسد پشت کیے کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹک کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسد کو محسوس ہو چکا تھا کہ پیچھے کون ہے، مگر پھر بھی وہ سٹل ایسے ہی کھڑا رہا۔ اس کا ارادہ بھی فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کا نہیں تھا۔ مہوش نے ایک نگاہ اس کی پشت پر ڈالی تھی اور پھر کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کمرے میں نہیں گئے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی تھی۔ اسد نے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بہن کی طرف مڑتے ہوئے بولا، گیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ لہجہ نہایت سادہ تھا۔ مہوش نے اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص قسم کا اضطراب دیکھتے ہوئے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ اسد، اس لڑکی نے تمہیں حق دیا تمہارا؟ کہنے کو یہ بات بھائی سے کرنا نامناسب تھی، مگر وہ بڑی بہن ہونے کے ناطے خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ کون سا حق؟ جو آپ لے کر آئی ہیں نا گاؤں سے، سوگات، بہت اچھا سلوک کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ۔ 10 سال میں نے پردیس میں گزارے تھے، سوچا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ مخلصی نبھائیں گے، لیکن یہ دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا۔ ہر مرد کی طرح اس کے بھی جذبات تھے، ارمان تھے، لیکن وہ لڑکی لمحے میں اس کی ہر بات کو رد کر گئی تھی۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا،
اسی لیے چپ چاپ باہر آ گیا تھا۔ مہوش اس کے جواب کو سن کر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کا رنگ ابھرا اور وہ سختی سے اس سے بولی، کیا ہو گیا اسد؟ کس طرح بات کر رہے ہو؟ دیکھو مرد بنو، لڑکیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، چھوئی موئی سی۔ تمہیں ابھی اپنی اگلی زندگی سنوارنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں۔ اس عورت کی باتوں میں آ کر اتنی جلدی فیصلے نہیں لیے جاتے۔ اگر آج تم اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے تو وہ ہر بار تمہیں ایسے ہی دھتکارے گی اور ہمیشہ تمہیں دبائے گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلی رات ہی تم اس پر یہ واضح کر دو کہ تم شوہر ہو، اور شوہر کی قدر کرنا اس پر لازم ہے۔ جو مرد ایسا نہیں کرتے ساری زندگی وہ پچھتاتے ہیں۔ اسد کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ مزید بولی، اب تم خود ہی فیصلہ کرو اسد، لیکن یاد رکھو اس لڑکی کا تعلق تمہاری زندگی سے ہے۔ اگر تم اسے صحیح راستہ دکھاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی، ورنہ تم ہمیشہ اسی طرح چھت پر آ کر بے بسی سے آسمان کو دیکھو گے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اسد نرم لہجے میں بولا تھا، باجی آپ جا کر آرام کریں، میں بھی کمرے میں ہی جا رہا ہوں، اور ٹینشن دینے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں بس کچھ دیر ریلیکس ہونے باہر آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ اسے قرضے کی بات پوچھ لے، لیکن نند اور بھابھی کے رشتے کی نوعیت کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا، اس لیے خاموش رہا تھا۔ مہوش سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے کی جانب بھی گیا تھا تاکہ اب پرسکون ہو کر سو سکے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسد کی نگاہ سیدھی بیڈ پر گئی، جہاں نیلوفر ہر شے سے بیگانہ ہو کر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو اس کے دماغ میں عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب آیا اس کے جذبات یکدم مچل اٹھے تھے۔ نظریں بے اختیار نیلوفر کے چہرے پر پڑیں۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، اتنی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اپنا دل ڈگمگانے سے روک نہ پائے۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ پر کھڑا اس کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ کچھ سوچ کر اسد نے آہستہ سے نیلوفر کے بالوں کو پیچھے کی طرف ہٹایا۔ یہ ایک قدرتی عمل تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے بالوں کو چھوا، نیلوفر فوراً ہڑبڑاتے ہوئے جاگ گئی۔ وہ کافی چوکنا نیند سوتی تھی، آنکھوں میں خوف موجود تھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی اور اسد کو دیکھتے ہوئے تیز آواز میں بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا میری نند کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے؟ وہ بنا سوچے سمجھے یکدم بولی تھی۔ اسد نے اس کی بے چین نظریں دیکھیں اور پھر ایک گہری سانس لی۔ درندہ نہیں ہوں میں، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ کافی دیر سے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہنا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ وہ چاہ کر بھی یہ سوال پوچھنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ نیلوفر اس سوال پر سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور الجھن کی جھلک آئی تھی۔ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، وہ بے اختیار بولی تھی۔ اس کے بدلتے ہوئے رنگ اسد نے غور سے دیکھے تھے اور دل میں کہیں سکون اترا تھا۔ مرد عورت کی ہر بے وقوفی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے مقابل کوئی دوسرا مرد نہیں۔ اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، سو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے۔ اس نے اپنا رخ بدلتے ہوئے کروٹ لے لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پیٹھ نیلوفر کی طرف تھی، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی کئی سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ لیکن کب وہ نیند کی گہری وادی میں کھویا اسے خود علم نہیں تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ فجر کی اذان کی مدھم آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسد کی آنکھیں نیم واہ ہو گئیں۔ وہ لمحے پھر چھت کو گھورتا رہا، جیسے اذان کے الفاظ اس کے دماغ میں ایک نئی روشنی کی طرح جاگنے کے لیے آ رہے ہوں۔ پھر جیسے ہی اذان کی آواز دھیرے دھیرے ختم ہوئی، اس کی نظریں نیلوفر کی طرف مڑ گئیں، جو بے خبر سو رہی تھی۔ وہ گلابی رنگت کی حامل کوئی مصنوعی گڑیا تھی۔ اس کی بہنوں نے اس کے لیے بالکل بہترین انتخاب کیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی حور ہو۔ کوئی بھی ہو اس لڑکی کو دیکھ لیتا تو اپنا آپ بہکنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اسد کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ بے اختیار بولا، تم کتنی خوبصورت ہو، بالکل ایک مصنوعی گڑیا کی مانند۔ کاش تم میں عقل ہوتی، کاش تم میرے جذبات کو سمجھ پاتی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات اور ادھورے جذبات کی لہر اٹھی۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے ہاتھ سے نیلوفر کے کندھے کو آہستہ سے چھوا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کا لمس نیلوفر تک پہنچا، وہ بے چین ہو کر جاگ گئی۔ وہ واقعی کافی کچی نیند کی مالک تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ یکدم بولی تھی۔ اسد نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، نماز ادا نہیں کرنی؟
یہ بیویوں کا فرض ہوتا ہے کہ شوہر کو نماز کے لیے جگائیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ خیر، نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز ادا کرو، اور آئندہ میں نہیں آپ مجھے جگائیں گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ وہ اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ 30 سال کا ایک نوجوان سمجھدار مرد تھا۔ اسے معلوم تھا اس طرح اپنے جذبات کو اپنے خول میں چھپانا، لیکن دل ہی دل میں اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ زندگی میں اتنے انتظار کے بعد اسے جو حاصل ہونا تھا وہ نہیں ملا تھا۔ شاید اس کے لیے ابھی بھی اللہ نے کئی آزمائشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک نگاہ اس نے گھما کر بستر کی طرف دیکھی تو وہ فوراً ہی باتھ روم میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ بھی اپنا سر جھٹک کر دوسرے واش روم کی طرف بڑھا تھا تاکہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ اس بات سے بے خبر رب العالمین نے اسے کوہ نور کے ہیرے سے ہی نوازا تھا، مگر ہر نعمت میں آزمائش چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی اسے وقت درکار تھا، اور یہی وقت اسے منزل کی انتہا پر لے جانے والا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ شب کا سناٹا آہستہ آہستہ کمرے میں اتر چکا تھا۔ ہر طرف ایک خاص سا سکون پھیلا ہوا تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم سے باہر نکلی۔ جھجک اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ بھورے رنگ کی ہلکی سی شب خوابی کے لباس میں کھلے بالوں اور ننگے پاؤں جب وہ کمرے کے فرش سے گزری تو اس کی ہر آہٹ اسد کے دل میں کسی ساز کی مانند بجنے لگی۔ وہ صوفے پر نیم دراز بیٹھا تھا، ایک ہاتھ کی انگلی سے اپنے بال سہلا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کی گود میں بند پڑی تھی۔ نظریں دروازے پر تھیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی اس کے قریب آن بیٹھی، ہچکچاہٹ سے لبریز نظروں سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آج ولیمے کی تقریب نے اس نے ہر لمحہ اس کا خیال رکھا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کا اعتماد جیتنا چاہتا تھا تاکہ اپنے رشتے کو پرسکون انداز میں آگے بڑھا سکے۔ اسد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نرمی اور محبت سے اسے دیکھا، جیسے اس کی ہر بات سننے کو تیار ہو۔ پھر تھوڑا سا جھجک کر بولا، فرمائیے جناب عالی، آپ کے لیے تو ہمارے کان ہر وقت حاضر ہیں۔ اس کی آواز میں جو خلوص تھا وہ اسے پل بھر کو حیران کر گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسد کو دیکھا، نگاہوں میں شکر گزاری، حیرانی اور کچھ الجھن بھی تھی۔ پھر آہستگی سے بولی، ہمارے خاندان میں ایک رسم ہے، ولیمے کے بعد صبح بھائی آ کر بہن کو میکے لے جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے ہی صحیح، لیکن یہ رسم بڑی اہم سمجھی جاتی ہے، مگر آپ کی بڑی بہن نے منع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن اگر میں نہ گئی تو میرے گھر والے برا منائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ داماد ظالم ہے، بیٹی کو چھین لیا۔ اسد نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن، لبوں پر التجا اور لہجے میں مان تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور شوخی سے بولا، ویسے اس معاملے میں تو ظالم بننے کا دل کر ہے، کیونکہ تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ بے اختیار سٹپٹا گئی، پلکیں جھک گئیں، چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اور معصوم سی گھبراہٹ آ گئی۔ اسد کو اس کا یہ روپ بہت بھایا۔ وہ تھوڑا سا جھک کر نرم لہجے میں گویا ہوا، اچھا ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن صرف 2 دن کے لیے، اس کے بعد فوراً واپس آ جانا، تمہاری دوری برداشت نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے کی شدت نے اس کے دل کو جیسے خوشی سے بھر دیا۔ وہ کھل اٹھنے والی کلی کی مانند مسکرائی، اس کی آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر شگفتگی آ گئی۔ پکا وعدہ، 2 دن بعد فوراً واپس آ جاؤں گی، وہ شوخی سے بولی، پھر ہنستی ہوئی بیڈ کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں اب صرف مسکراہٹوں کی باز گشت رہ گئی تھی، ایک نئی شروعات کی خوشبو اور ایک دوسرے کے ایمان کا احساس ہر شے میں رچ بس گیا تھا۔ کمرے کی روشنی جیسے ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی، اور رات کی خاموشی ان کی محبت کی گواہ بن چکی تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا۔ 1.5 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر کمرے میں سنہری چمک بکھیر رہی تھی، لیکن کمرے کی خاموشی میں اداسی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ اسد بیڈ پر اکیلا لیٹا چھت کو تک رہا تھا، جیسے وہاں کوئی چہرہ ہو، جیسے وہ دیکھنے کی شدت سے خواہش رکھتا ہو۔ نیلوفر کو گئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن اسد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدی بیت گئی ہو۔ وہ کمرے کے ہر کونے کو تک رہا تھا، وہیں کہیں نیلو کے بالوں کی خوشبو تھی، نرم لہجے کی گونج، ہلکی ہنسی کی باز گشت۔ وہ چند لمحے جو وہ اس کے ساتھ گزار چکا تھا اب یاد بن کر دل پر دستک دے رہے تھے۔ وہ لمحے جن میں اس کی شرماتی نظریں آہستہ آہستہ قریب آتے قدم
اور وہ لب جو کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ اسد نے ایک گہری سانس لی، کروٹ بدلی، مگر سکون پھر بھی نہ ملا۔ وہ انسان جو دن بھر لوگوں سے گھرا رہتا تھا آج تنہائی کی شدت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر کار جیسے ہار مان لی، اس نے اپنے برابر رکھے موبائل کو اٹھایا، اسکرین پر انگلی پھیر کر عمر کا نمبر ڈھونڈا اور کال ملا دی۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ کب تک لاؤ گے میری بیوی کو؟ اسد نے بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن آواز میں چھپی بے قراری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم تو ایسے لے گئے جیسے واپس لانے کا ارادہ ہی نہیں۔ عمر کی کہکے کی آواز فون سے گونجی۔ جی بھائی جان، میں تو بس نکل ہی رہا تھا۔ ویسے نیلو بھی آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں، کافی دیر امی سے صرف آپ کی ہی باتیں کرتی رہی ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے تھوڑا نرم لہجے میں بولا، میں واقعی مطمئن ہوں آپ سے، آپ نے میری بہن کو اتنا مان، اتنی محبت دی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اسد کے لبوں پر ایک پرخلوص مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور آہستگی سے گویا ہوا، بیویوں کو محبت سے ہی رکھا جاتا ہے۔ جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، وہ اپنے ہی گھر کو برباد کرتے ہیں۔ رب العالمین ایسے مردوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، اور نیلو تو وہ پھول ہے جسے دل میں سینچا جا سکتا ہے، پر توڑا نہیں، مکمل چاہت سے۔ دونوں طرف ایک خاموش سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اسد نے فون بند کرنے سے پہلے آخری جملہ کہا، جلدی لے آؤ اسے، ورنہ میں خود لینے آ جاؤں گا۔ اب ایک دن اور شاید برداشت نہ ہو۔ وہ چاہ کر بھی خود کو بولنے سے روک نہیں پایا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ دھوپ کی کرنیں پردوں سے چھن کر قالین پر سنہری دھاریاں بکھیر رہی تھیں۔ اسد ایک ہاتھ میں موبائل تھامے دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ نیلوفر کی یاد نے جیسے دل کو بوجھل کر رکھا تھا۔ وہ بار بار اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں اور اس کے نام انداز کو یاد کر رہا تھا۔ اسی خاموشی کو ایک ہلکی سی دستک نے توڑا۔ دروازہ کھلا اور اس کی بڑی بہن مہوش اندر داخل ہوئی۔ اسد نے چونک کر سر اٹھایا اور کچھ کہے بغیر بیٹھ گیا۔ مہوش آ کر اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی جتانے والی چمک۔ کہاں گئی تمہاری بیوی؟ مہوش نے تنقیدی لہجے میں پوچھا۔ اس طرح تو کوئی نہیں جاتا، ابھی شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اسد نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ لیا، جیسے خود کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ یقیناً تم نے اس پر اپنا روب ہی نہیں ڈالا۔ مہوش نے بات جاری رکھی، اگر میری بات مان لیتے تو وہ کبھی تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی۔ اسد نے فوری طور پر رخ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی، وہی دھیما سا غصہ ابھر آیا جسے وہ اکثر قابو میں رکھتا تھا۔ پلیز باجی، مجھے اس سے بدظن مت کریں، اس نے نرم مگر کٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں کی ہی نوازش ہے، اتنی چھوٹی لڑکی میرے لیے پسند کی گئی تو ایسی حرکتیں تو کرے گی۔ کتنی چھوٹی؟ مہوش نے فوراً چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ 18 سال کی ہے، صحت بھی اچھی ہے، بالکل تندرست ہے، اور تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ چھوٹی ہے؟ گاؤں کی لڑکیاں تو ان معاملوں میں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں۔ اسد خاموشی سے سن رہا تھا، جیسے ہر لفظ دل پر تیر بن کر لگ رہا ہو۔ مجھے تو شک ہوتا ہے کہیں اس کا کسی سے کوئی تعلق نہ رہا ہو، مہوش نے دانستہ انداز میں کہا۔ تبھی اتنے نخرے، اتنی بے نیازی؟ تمہیں پتہ ہے نا، امی کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ صرف 15 سال کی تھیں، اور جب تم ان کی گود میں آئے تو وہ 22 کی ہو چکی تھی، اور تم کہتے ہو کہ نیلو چھوٹی ہے؟ اسد کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی جھلکنے لگی، وہ جیسے سوچوں میں گم ہو گیا ہو۔ مہوش نے آخری وار کرتے ہوئے کہا، بڑی چلاکی ہوتی ہے لڑکیوں کی، شوہر بن کر دکھاؤ اسے، ورنہ وہ تمہیں دن میں تارے دکھا دے گی۔ اسد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے بہن کی باتیں سنتا رہا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر کڑی تھیں، جیسے وہاں نیلو کا چہرہ ابھرا ہوا ہو۔ امی 15 سال کی تھی تب ان کی شادی ہوئی تھی، یہ الفاظ اس کے کان میں ہتھوڑے کی مانند گونج رہے تھے۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ مکان کی دیواروں پر پھیل چکے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، نرم پیلے بلب کی روشنی۔ نیلوفر کے چہرے پر پرسکون سی چمک بکھر گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر لمحے کی ٹک ٹک اس کی بے چینی کو بڑھا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی، وہ فوراً کھل اٹھی، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک۔ آپ آ گئے؟ وہ خوشی سے چہک کر اس کی طرف بڑھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، سب لوگ بھی آپ کو بہت یاد کر رہے تھے، سب آپ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے کو تھی کہ اسد بغیر کچھ کہے، بغیر ایک نظر ڈالے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نیلو کی مسکراہٹ یکدم جم سی گئی۔ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔
اسد کا یوں نظر انداز کرنا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کمرے میں خاموشی کی چادر دوبارہ تن چکی تھی۔ صرف واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ نیلو کے چہرے پر اب پریشانی کے رنگ گہرے ہونے لگے۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی، نظریں دروازے پر جمی رہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، اسد باہر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ نیلو فوراً اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ میری ساری سہیلیوں اور مامی چاچی آپ کے لیے تحفے بھیج رہی تھیں، میں بھی دکھاتی ہوں آپ کو، بہت پسند آئیں گے۔ لیکن اسد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ جیسے سن ہی نہ رہا ہو۔ بغیر ایک نظر ڈالے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، نظریں چھت پر گاڑ دیں، جیسے وہاں کوئی اور منظر ہو جو نیلو سے زیادہ اہم ہو۔ نیلو کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اسد کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے آپ کو؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ جاتے وقت تو آپ نے کہا تھا 2 دن سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا، اور اب جیسے میں کوئی اجنبی ہوں آپ کے لیے۔ اسد نے آنکھیں بند رکھیں، لیکن دل کی دیوار پر نیلوں کی باتوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک بغاوت چھپی تھی۔ شاید کسی اور کی باتوں کا زہر تھا جو دل کو جھکڑ چکا تھا۔ نیلو نے تھوڑا جھک کر پھر کہا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیے، یوں خاموش رہ کر سزا نہ دیں، میں سچ میں پریشان ہوں۔ اس بار اسد کی آنکھیں کھلی، لیکن اس میں وہ نرم جذبہ مانند پڑ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، مجھے تھکاوٹ ہے نیلو، سونے دو۔ نیلو کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹی، جیسے کسی نادیدہ دیوار نے اسے دھکیل دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کچھ بدلا ہے، اور اب یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ کمرے میں سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ باہر رات کی خاموشی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ نیلوفر کمرے کے ایک کونے میں کھڑی مسلسل اسد کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو بیڈ پر پشت کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دل میں 100 سوال کروٹیں لے رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے قدم بڑھایا اور دھیرے سے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسد کے چہرے پر نظر ڈالی، جو سرد اور بے حس نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو سائیں سرکار؟ اس کی آواز نرم اور دھیمی تھی، جیسے کسی زخمی دل نے آہستہ سے فریاد کی ہو۔ آپ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہے ہیں؟ آپ تو ٹھیک طرح سے مجھے رخصت کر کے آئے تھے، پھر اب کیا بدل گیا؟ وہ اس کی ذرا سی بے رخی پر ہی بے چین ہو گئی تھی۔ اسد نے کوئی جواب نہ دیا، بس کروٹ بدل کر دوسری طرف ہو گیا، جیسے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ ہو۔ نیلوفر کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکی، بیڈ کے دوسری جانب چلی آئی تاکہ اسے دوبارہ دیکھ سکے۔ بتائیے نا، اس کے لہجے میں خلوص کے ساتھ اضطراب بھی شامل ہو گیا تھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس بار اسد کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ اچانک غصے سے اٹھ بیٹھا، آنکھوں میں چنگاریاں، لہجے میں تلخی۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں؟ اس کی آواز بلند اور کٹور تھی۔ پھر بھی تم مجھ میں ہی گھسی چلی آ رہی ہو۔ اپنی اوقات میں رہو اور جا کر سو جاؤ۔ نیلوفر کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اسد نے اپنی بات جاری رکھی، جیسے دل کا زہر اگلنا ہو۔ زیادہ ڈرامے رچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکیوں کی چلاکیوں سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اسی طریقے سے اپنے ساتھ رکھوں گا؟ اسد کا لہجہ اب تحقیر سے بھر چکا تھا۔ نیلوفر کی پلکیں لرزنے لگیں، آنکھوں میں نمی بھر گئی، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ دیکھو لڑکی، وہ انگلی اٹھا کر بولا، اگر تم میرے ساتھ تعلقات ہموار نہیں کر سکتی تو بہتر ہے میں تمہیں طلاق دے دوں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی بیوی جو شوہر کو صرف تکلیف دے، اس کے جذبات کو نہ سمجھے۔ یہ الفاظ نیلو کے دل پر کسی خنجر کی مانند لگے۔ اس کا وجود جیسے لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا۔ وہ صرف دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جس نے محبت کا وعدہ کیا تھا۔ اسد نے یہ سب کہہ کر غصے سے چادر اپنے سر تک تان لی اور رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی کسی طوفان کے بعد کی ویرانی جیسی تھی۔ نیلوفر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ صرف ایک سوال سوچ رہی تھی، آخر ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ یہ سزا ملی؟ 2 دن پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر اس کی واپسی کے بعد تو جیسے منظر ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ مہوش کی باتیں اسد کے دل میں بغض بھر چکی تھیں۔ امی 15 سال کی تھی، یہی ایک بات اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ رات کی تاریکی ابھی پوری طرح جھٹی نہ تھی، بس فجر کی اذان کی صدا آسمان پر پھیلنے لگی تھی۔ کمرے کی فضا خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز چھپی ہوئی تھی۔ اسد کی نیند اچانک ان آوازوں سے ٹوٹی۔
اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی جاری تھی جو باہر کے آسمان سے چھن کر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہ جیسے ہی جائے نماز کی طرف اٹھی، دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ نیلوفر سفید چادر اوڑے سجدے میں بیٹھی ہاتھ بلند کیے رو رہی تھی۔ اس کے وجود سے ایسی بے بسی جھلک رہی تھی کہ اسد کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ بنا کوئی آواز کیے اٹھا اور آہستگی سے اس کے قریب آن بیٹھا۔ چند لمحوں بعد نیلو نے دعا مکمل کی، آنکھوں سے آنسو پونجے اور کھڑی ہونے کے لیے جیسے ہی کروٹ لی، سامنے اسد کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسد نے نرم آواز میں کہا، کیوں رو رہی ہو؟ چہرے پر دنیا جہان کی فکر ہے، کچھ تو کہو، کیا ہوا ہے؟ وہ واقعی اس کے رونے سے بے چین ہو گیا تھا۔ محبت شے ہی ایسی ہے، اگر آپ کا محبوب تکلیف میں ہو تو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں آ سکتے۔ نیلوفر نے نظریں جھکا لیں، ہونٹ کانپنے لگے، پھر آہستہ سے بولی، آپ کو جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لیں، آپ کو تعلقات بنانے ہیں آپ بنا لیں، لیکن خدارا مجھے طلاق مت دیں۔ وہ لرز اٹھی تھی، طلاق کا ورڈ ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ اسد چونکا، اس نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ اس کے کہے الفاظ نے نیلو کے دل میں اتنا خوف بھر دیا تھا۔ طلاق لینے والی لڑکیوں کو گاؤں میں اچھا نہیں سمجھتے، وہ ساری عمر تانوں میں جیتی ہیں۔ میں طلاق نہیں چاہتی۔ نیلوفر کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، بس میں ڈر گئی تھی۔ آپ کی بہن کی باتیں، آپ کا غصہ، سب کچھ ایک ساتھ برداشت نہیں ہوا مجھ سے، لیکن میں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اسد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں غصے میں سب کچھ بول گیا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے سزا کے انتظار میں ہو۔ دیکھو نیلو، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں اتنا ڈرا دیا۔ تم بالکل ٹینشن مت لو، میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نیلوفر کی سسکیاں جاری رہیں۔ اسد نے اسے خود سے قریب کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بس اب چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا، تمہارا شوہر، تمہارا محافظ، اب کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اسے سنبھالنے لگا جیسے ٹوٹے ہوئے پرندے کو گود میں لے کر دلاسا دے رہا ہو۔ کمرے میں اذان کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، لیکن اندر کسی کے دل کے سکون کی آہستہ سی شروعات ہو چکی تھی۔ دوپہر کی دھوپ مدھم ہو چکی تھی مگر گرمی اب بھی اپنے زوروں پر تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اسد خان ہاتھ میں رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ آفس میں اسے سکون ہی نہیں آیا تھا۔ اپنی بیوی کا رونا اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ کمرے کے درمیان والے حصے میں گئی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ نیلوفر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں گیلا کپڑا تھا اور وہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے سرک چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پسینے سے تر اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ اسد کے چہرے پر حیرت ابھری، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب دو زانوں بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز حیرانی اور خفگی سے بھری ہوئی تھی۔ نیلوفر یکدم چونکی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ ابھری اور اس نے تیزی سے سر اٹھایا۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، پوچھا لگا رہی تھی۔ آپ کب آئے؟ اسد نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، بالکل ابھی آیا ہوں، لیکن میری بیوی اتنے خراب حلیے میں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس نے نرمی مگر مضبوطی سے نیلوفر کے ہاتھ سے پوچھا لے لیا اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ ادھر بیٹھو۔ وہ اس کے چہرے اور سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ بال یوں بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ کپڑوں پر داغ لگے ہوئے ہیں اور یہ حلیہ، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم اسد خان کی بیوی ہو۔ نیلو نے سر جھکا لیا، آواز دھیمی ہو گئی۔ بڑی باجی نے کہا ہے کہ گھر کے سارے کام مجھے ہی سنبھالنے ہیں، تو بس جلدی جلدی سب نپٹا رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اسد نے گلدستہ ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کے وجود پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی جیسے وہ ہر احساس کو چہرے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک بنا کچھ کہے وہ اٹھا اور سیدھا اپنی ماں اور بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ قدموں میں وہی تھپی چاپ تھی جو کسی طوفان کے آنے کی خبر دیتی۔ اس کا ارادہ اب ان سے سوال کرنے کا تھا کہ جب گھر میں ملازمہ ہے تو میری بیوی سے کام کیوں کروایا گیا؟ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا؟ نیلوفر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ کہنے کو لب ہلے لیکن الفاظ زبان تک نہ آ سکے۔ وہ تیز قدموں سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر ایک طوفان پل رہا تھا، غصہ، حیرت اور بے چینی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، قدم خود بخود ہی رک گئے۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، ہلکی سی دراز میں سے اندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بہت اچھی لڑکی چنی ہے ہم نے،
مہوش کی آواز کہکے کے ساتھ ابھری۔ جنت، تم دیکھنا یہ نیلو بہت اچھی ثابت ہوگی کام میں۔ اندر جنت نے بھی کہکا لگایا۔ سچ کہہ رہی ہو آپی، اگر کوئی شہر کی پڑھی لکھی لڑکی آتی نا تو اسد کو اپنے ساتھ لے جاتی، دماغ ہی خراب ہو جاتا اس کا۔ ابھی تو دیکھو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مہوش پھر گویا ہوئی۔ ہاں نا، اب جب ہم گھر سے باہر ہوں گے تو یہ لڑکی امی کا بھی خیال رکھے گی، گھر کے کام بھی کرے گی، اور اسد تو اسے دل میں جگہ دے گا ہی نہیں۔ اور کیوں دے؟ جنت نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ حق ہی نہیں دے رہی وہ اسے۔ ٹھیک ہی ہے، ایسے ہی بے رخی رہی تو بچوں کا جھنجٹ بھی نہیں ہوگا۔ مہوش کی آواز میں اچانک سنجیدگی آ گئی۔ بس افسوس یہی ہے کہ اسد پڑھا لکھا ہے، وہ بھی ہم جیسا نکلا، لیکن خیر ہمیں تو مفت میں نوکرانی مل گئی ہے، اب سکون ہی سکون ہوگا زندگی میں۔ دروازے کے باہر کھڑا اسد اندر کی ہر بات سن چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں جیسے خون کی روانی رک گئی ہو، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس روک کر کھڑا رہا، جیسے خود کو روکنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن رشتوں کو وہ عزت، اعتماد اور وقار کا نشان سمجھتا تھا وہ اتنی صفاکی سے کسی کی زندگی کو کھیل سمجھ بیٹھے تھے۔ اسد کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ آنسو غصے کے تھے، بے بسی کے نہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، قدم پیچھے ہٹائے اور تیز رفتاری سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اب خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اب نیلوفر صرف اس کی ذمہ داری نہیں، اس کی عزت، اس کی محبت بن چکی تھی، اور کوئی بھی اسے یوں روند نہیں سکتا تھا۔ صبح کا وقت، دھوپ کی نرم کرنیں کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ نیلوفر آٹے میں ہاتھ لگائے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پراٹھے بیل رہی تھی۔ دل کچھ پرسکون سا تھا، شاید کل رات کی گفتگو نے اس کی ٹوٹی امیدوں کو پھر سے جوڑ دیا تھا۔ اچانک پیچھے سے اسد کی آواز آئی، نیلو ذرا باہر آنا، کسی سے ملو۔ وہ جھٹ سے آٹے سے ہاتھ دھو کر دوپٹہ سنبھالتی باہر آئی۔ دروازے کے دہانے پر ہی قدم رک گئے۔ سامنے اسد کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں ایک بھاری جسم کی گہری آنکھوں والی قدرے ترتیب لباس پہنے خود اعتمادی سے کھڑی ایک اجنبی عورت۔ نیلوفر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل میں عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ تینوں نندیں بھی وہیں موجود تھیں، مہوش، جنت اور سکینہ۔ سب کے چہرے پر حیرت اور اضطراب کے آثار تھے۔ اسد نے نگاہ نیلوفر پر ڈالے بغیر اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اعلان کرنے والا ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں نیلو پر آ گئی ہیں، صبح سے شام تک وہی سب کچھ سنبھال رہی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ کچھ بوجھ بانٹنے کے لیے ایک اور ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ماہین ہے، میری دوسری بیوی۔ خاموشی کی ایک لہر پورے کمرے میں دوڑ گئی، جیسے سب نے با یک وقت سانس روک لی۔ نیلوفر پلکیں جھپکنا بھول گئی، دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ مہوش سب سے پہلے بولی، آواز میں حیرت اور خفگی شامل تھی۔ اسد، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابھی تو تمہاری شادی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے دوسری شادی کر لی۔ جنت نے تائید کی، یہ کیا فیصلہ ہے؟ کوئی مذاق ہے شادی؟ اسد کا لہجہ خشک اور سرد تھا۔ تو کیا ہوا؟ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اور ویسے بھی نیلوفر اگر سب کچھ تنہا سنبھال سکتی تو شکایت نہ کرتی۔ اب ماہین ہے، گھر کا بوجھ تقسیم ہو جائے گا۔ نیلوفر اب تک خاموش کھڑی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز، مگر کوئی لفظ زبان سے نہ نکلا۔ اس کے لیے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا تھا، صرف اسد کی آواز گونج رہی تھی، میری دوسری بیوی۔ نہ سلام، نہ تمہید، نہ کوئی وجہ، صرف ایک جھٹکا، ایک خنجر، اور وہ بھی سینے میں نہیں، اعتبار میں۔ وہ دھیرے سے پلٹی، قدموں میں جیسے جان نہ ہو، مگر وقار قائم تھا۔ چپ چاپ، بھیگی پلکوں اور تھر تھراتے لبوں کے ساتھ واپس کچن کی طرف چلی گئی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے آٹے میں محبت گوندی جا رہی تھی، اب وہاں صرف خاموشی اور زخم کی بو تھی۔ رات کے سائے آسمان پر پھیل چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر نیلوفر پر پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا اور جسم میں ایک کڑواہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسد فوراً اس کی طرف بڑھا، لیکن جیسے اس کے قریب پہنچا نیلوفر نے اسے نظر انداز کیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، جائیے، آپ یہاں سے جائیے، مجھے آپ سے بالکل بات نہیں کرنی۔ آپ نے دوسری شادی کر لی، آپ ایک دفعہ مجھے بتاتے کہ آپ کو کیا چاہیے تھا، میں آپ کو دیتی، میں بس آپ کے پاس ہی نہیں آ رہی تھی نا۔ لیکن اگر آپ یہ بھی کہتے تو میں مان جاتی، میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسد، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کو دیکھتے ہی غصے سے بولی تھی۔ اسد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی اور پھر اس نے زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ نیلوفر حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ اسد نے ہنستے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا۔
اگر سچ بتا دیتا تو جو ریئیکشن تم نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیے تھے تم نہیں دیتی۔ دراصل میں نے دوسری شادی نہیں کی، میری بہنیں تمہیں بطور ملازمہ اس گھر میں بیاہ کر لائی ہیں، جو مجھے منظور نہیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اپنی محبت کو اس طرح رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لڑکی، وہ مہین، ایک نرس ہے جو امی کی کیئر ٹیکر ہے اور گھر کے نظام کو بھی سنبھالے گی۔ تم میری بیوی ہو، صرف تم جو یہاں صرف سکون کے لیے لائی گئی ہو، نہ کہ گھر کے کام کے لیے۔ وہ حیران ہو کر بولی، مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بیوی ہے، اور آپ نے اپنی بہنوں کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ اسد نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ مجھے انہیں سبق سکھانا تھا۔ وہ تمہارے بارے میں بہت غلط رائے رکھتی ہیں۔ چھوٹی لڑکی لا کر وہ مجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، مگر انہیں پتہ ہی نہیں، بیوی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر محبت دے تو کسی بھی مرد کا دل مائل ہو سکتا ہے۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی تیز دھڑکنیں تیز تر ہو گئی تھیں۔ اس کا دل اب دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو نیلو یک دم بولی تھی، مجھے بھی آپ کو ایک سچ بتانا ہے، نیلوفر نے مشکل سے کہا، اپنی آواز میں لرزش محسوس کرتے ہوئے۔ اسد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا سچ؟ نیلوفر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کی بہنوں نے ہمیں کوئی رقم نہیں دی۔ ہاں، قرض ہمیں دینا تھا، وہ انہوں نے معاف کیا ہے۔ مجھے معاف کر دیں اسد، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، بس میں ڈر گئی تھی۔ اسد نے اپنی بیوی کو اور زیادہ قریب کھینچتے ہوئے کہا، مجھے پتہ تھا، مگر کوئی بات نہیں، تم چھوٹی ہو لیکن اب سمجھداری پکڑو، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس نے نیلوفر کا چہرہ محبت سے اپنی ہتھیلیوں میں تھاما اور پھر اس کے ماتھے پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں اب سکون اتر آیا تھا، دل میں وہ بوجھ ہلکا ہو گیا تھا جو اس نے کئی دنوں سے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ چند دن بعد اس نے اپنی پڑھائی کی خواہش اسد کے سامنے رکھی تھی، جو اس نے فوراً ہی پوری کر دی تھی۔ بیرون ملک میں وہ پروفیسر ہی تھا، بھلا اپنی بیوی کی بات کیوں ٹالتا؟ کچھ دن بعد ہی اس کی بہنیں بھی جا چکی تھیں۔ دل میں سکون اتر آیا تھا، زندگی اب ڈگر پر آ گئی تھی۔ وہ جو اللہ سے شکوے کر رہا تھا کہ اس کے لیے کیسا انتخاب ہوا ہے، اب اسی انتخاب پر شکرانے کے نوافل پڑھ رہا تھا۔ بے شک میرا رب جو بھی دیتا ہے بہترین عطا کرتا ہے۔